السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ، کہانی دیے سے دیا۔ ناظرین، یہ وہ والا دیا نہیں ہے جس کو آپ آگ لگا کے ساری، یہ دیا ہے جو آپ کو ملا ہے، مثلا یعنی دیے سے دیا، یعنی کہ جو آپ کو کسی نے دیا اس میں سے آپ نے دیا۔ تو یہ ایک کانسیپچول جو ہے وہ عنوان ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ زمانے کی بات ہے جب میں نیا ولایت سے آیا تھا، تو اس بات کی دھن سوار تھی کہ کسی سے ہمارے یہاں وزڈم آف دا ایسٹ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جائیں۔ تو اس سلسلے میں مجھے مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پر، مختلف کونوں خدروں میں جانا پڑا۔ خاص طور پر میں نے ایسے ڈیرے تلاش کیے جہاں بابے لوگ رہتے تھے، اور آپ نے یہ لفظ میرے منہ سے بار بار سنا ہوگا، تو میں حضرت سائیں حضرت شاہ صاحب کے ڈیرے پر جاتا تھا اور ان سے اس علم کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوششیں کرتا تھا جو علم کتاب میں موجود نہیں ہے، اور وہ میرے علم کے ساتھ بڑی بری طرح سے ٹکراتا تھا، کیونکہ میں ایک اور طرح سے تیار کیا گیا تھا علم کے معاملے میں۔ وہاں کا علم ایک اور طرح کا علم تھا، لیکن مجھے اس میں دلچسپی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خرابی تھی کہ جو میرے ساتھی اور میرے عصر ادیب تھے، لکھنے والے تھے، اس بات کو بہت برا سمجھتے تھے کہ ہمارا ایک پڑھا لکھا آدمی سیانہ بیانہ اتنی دور سے ہو کر آیا ہے، ولایت میں پڑھتا بھی رہا ہے، یہ کس بےہودہ کاروبار میں لگ گیا ہے۔ اور ان کو بڑی تکلیف بھی ہوتی تھی، اور میرے خلاف بڑے بڑے کالم بھی لکھے گئے۔ میری بیوی بہت ناراض ہوئی کہ آپ یہ کیا کام کرتے ہیں، تو میں چھپ چھپا کے ڈرا کے جاتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت گیا اور ہم وہاں مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، تو بابا جی میرے ساتھ کھڑے تھے، مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے۔ تو ایک آدمی روتا چیختا چلاتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ جلدی چلو، یونس کو تو مرض الموت ہو گیا اور اس کا گھنگرو بج رہا ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بابا جی کو بلا کر لاؤ، وہ میرے سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھیں۔ اس وقت ہم نماز پڑھ رہے تھے، تو بابا جی نے مجھے کوہنی مار کے کہا، بیٹا نیت توڑ دو۔ نماز پڑھتے ہوئے نیت کیوں توڑی جائے؟ میں پہلے ان کی اس بات کو نہیں سمجھا، لیکن انہوں نے کہا نیت توڑ دو۔ میں نے کہا اچھا جی۔ میں چونکہ انڈر ٹریننگ تھا، تو میں نے کہا جیسے یہ کہتے ہیں ٹھیک ہوگا۔ کہنے لگے دیکھو، اعلان ہو گیا ایک آدمی مشکل میں ہے، پہلے اس کی مشکل دور کی جانی چاہیے، پھر آ کر ہم نماز پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، کیونکہ نماز کی قضا ہے، خدمت کی قضا نہیں ہے۔ کوئی آدمی سائیکل سے گر جائے، زخمی ہو جائے، آپ کہیں میں مغرب پڑھ رہا ہوں پھر آ کر اٹھاتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ بات میرے لیے بالکل نئی تھی اور عجیب تھی۔ خیر اٹھے، جس گھر جانا تھا گئے، وہ بھی دیکھا۔ خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے، میں آپ کو پھر کبھی سناؤں گا، اور وہ دلچسپ ہے۔ واپس اپنی جگہ پر ہم لوٹ کے آئے، رکشہ سے اترے تو میں نے رکشے والے کو کچھ پیسے دیے۔ اس کے کوئی 3 روپے 80 پیسے بنتے تھے، میں نے اس کو 4 روپے دے دیے۔ وہ یہ سمجھا کہ میں نے بہت بڑا مارکا مارا ہے، تو بابا جی نے پوچھا پت پیسے دے دیے؟ میں نے کہا دے دیے۔ کہنے لگے کتنے دیے؟ میں نے کہا 4 روپے۔ تو کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس کے 3 روپے 50 پیسے یا 80 پیسے بنتے تھے، میں نے اسے 4 دے دیے۔ انہوں نے کہا نہیں 5 دے دینے سی۔ میں نے کہا 5؟ مجھے بڑا دھچکا لگا کہ 5 کیوں دے دوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے تسی وی تے دتے وچوں دینے سی نا، تسی کیڑا پلیوں دینے سی؟ یعنی خدا کے دیے ہوئے پیسوں میں سے دینے تھے، کون سے اپنی جیب سے ادا کرنے تھے؟ پھر اس نے مجھے تھوڑا سا ہلایا، لیکن میں نے اس کو سمجھا عقلی طور پر، اقتصادی طور پر۔ ایموشنلی میرے اندر نہیں اتری وہ بات، لیکن اس کے بارے میں سوچتا رہا، غور کرتا رہا۔ اگلے دن ہمارے ایک دوست، بہت پیارے دوست ابن انشا، وہ کراچی سے آئے۔ وہ مجھے گھر ڈھونڈتے رہے، پھر انہیں پتہ چلا کہ میں اس وقت کہیں اور جگہ موجود نہیں ہوں، کسی لائبریری میں نہیں۔ انہوں نے سوچا میں یعنی اشفاق احمد ضرور ڈیرے پر گیا ہوں گا۔ چنانچہ وہ ایک بڑا ڈنڈا لے کر، وہ بانس کا تھا، مجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا ڈیرے پر آ گیا۔ اسے پتہ تھا، اب اندر تو داخل نہیں ہوا، باہر کھڑا رہا۔ اس کو تکلیف بھی تھی، شرمندگی بھی، کہ یہ آدمی کس جگہ پر آ کر بیٹھتا ہے۔ میں اندر بیٹھا رہا، میں ڈرا ہوا تھا۔ اس نے کہا باہر آؤ تم۔ خیر ڈرتا ہوا صاحب اس کے قریب پہنچا۔ اس نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے یہ زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے، تم کس فضول جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہو اور کیا سیکھتے ہو یہاں پر؟
میرے 2 دوست تھے، ایک ابن انشا اور ایک نون میم راشد۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے بہت مروب تھے اور کہتے تھے کمال ہی کر دیا ہے سائنس نے۔ میں UNO میں گیا نون میم راشد کے دفتر میں۔ وہ اوپر کی منزل سے کوئی 42ویں منزل پر تھی۔ جب نیچے اترے تو میرے ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے۔ تو جب ہم ایک ڈاکخانہ پر رکے تو کہنے لگے، خیر آ گئے ہو تم گاؤں سے، نہ تمہارے پاس تعلیم ہے، نہ حسن ہے، نہ صحت ہے، تم لوگ کس طرح سے زندگی گزارتے ہو؟ تم نے یہ ڈاکخانہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی دیکھا ہے، امریکہ کا ڈاکخانہ ہے، واقعی بڑا خوبصورت ہے۔ کہنے لگے خوبصورتی کی بات نہیں ہے، یہ دیکھو تمہیں آواز آ رہی ہے، کر کر کر، اس میں سے آواز آ رہی تھی۔ پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ٹکٹوں کو مہریں لگ رہی ہیں اور مشین خود بخود لگا رہی ہے۔ نہ کوئی آدمی ہے، نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی پرندہ ہے۔ یہ دیکھو وہاں پر لا کر پیکٹ رکھ دیتے ہیں، ٹرز، اس طرح سے سارٹنگ ہو جاتی ہے۔ میں تمہیں نوٹ گننے کی مشین دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا راشد صاحب ان چیزوں سے اتنا متاثر نہ ہوا کریں۔ کہنے لگے نہیں، تم گھامڑ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ خیر مجھے بیچ میں یاد آ گیا، اللہ بخشے بڑے پیارے آدمی تھے دونوں۔ اچھا، تو اب ابن انشا کو غصہ تھا اس بات کا، تو وہ مجھے ہٹانا چاہتا تھا۔ باہر کھڑے اسی طرح سے بانس کا وہ باریک سا ڈنڈا لیے کہنے لگے، مجھے یہ بتاؤ یہاں کیا ہے جو تمہیں کسی کتاب میں، کسی لائبریری میں نہیں ملتا؟ کون سی چیز ہے؟ میں نے کہا انشا کچھ خاص نہیں، کچھ ایسی چیزیں مشاہدے سے گزرتی ہیں جو مختلف ہوتی ہیں۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا جیسے کل ہم گئے تھے، اس طرح سے رکشہ کا کرایہ دیا، اس رکشہ میں سے اترے، اس طرح سے تو میں نے پیسے دے دیے، اس طرح سے بابا جی نے کہا تو نے 5 ہی دے دینے تھے، تو کیا تھا؟ تو نے دتے سے دینا ہے، تو نے کون سا پلے سے دینا ہے۔ تو انسا خاموش ہو گیا یہ سن کے۔ اب وہ شاعر آدمی تھا، اس کی روح بہت پیاری تھی۔ وہ یہ تو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس نے سن لی، ختم ہو گیا یہ سین۔ اس کے کوئی 2 مہینے بعد میں کراچی گیا تو انشا کے دفتر ملنے پہنچا۔ انشا بیٹھا کام کر رہا ہے، ہم گپ لگا رہے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، بہت خوش۔ ایک لڑکی آئی، اس کی صحت بہت خراب تھی، اس کی آنکھوں میں یرکان اتنا نمایاں تھا کہ جیسے رنگ بھرا ہو پیلا۔ اس نے چھپانے کے لیے اپنی آنکھوں میں سرمے کی بہت موٹی تہہ لگا رکھی تھی۔ تو کالا برقع اس نے پہنا ہوا آ کر کھڑی ہو گئی انشا جی کے سامنے۔ اس نے ایک خط ان کو دیا، وہ خط لے کر رونے لگا۔ پڑھ کر اس لڑکی کی طرف دیکھا، پھر میز پر رکھا، پھر دراز کھولا۔ کہنے لگے بی بی میرے پاس اس وقت یہ 300 روپے ہی ہیں، یہ تو تم لے لو، پھر بعد میں بات کریں گے۔ کہنے لگی بڑی مہربانی۔ وہ بچکی سی ہو گئی بیچاری اور ڈر سی گئی، گھبرا سی گئی۔ اس نے کہا بڑی مہربانی دے دیں۔ وہ لے کر چلی گئی۔ جب چلی گئی تو میں نے انشا سے کہا انشا یہ کون تھی؟ کہنے لگا پتہ نہیں۔ میں نے کہا اور تجھ سے پیسے لینے آئی تھی، تو نے 300 روپے دے دیے، تو اس کو جانتا نہیں؟ کہنے لگا نہیں، میں اتنا ہی جانتا ہوں، یہ خط ہے، اس میں لکھا تھا محترم انشا صاحب، میں آپ کے کالم بہت شوق سے پڑھتی ہوں اور ان سے بہت خوش ہوتی ہوں، اور میں یہاں پر لیاری میں ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر ہوں اور میری تنخواہ 130 روپے ہے۔ میں اور میرا بابا ایک کھولی میں رہتے ہیں جس کا کرایہ 160 روپے ہو گیا ہے اور ہم وہ ادا نہیں کر سکتے، اور آج وہ بندہ سامان اٹھا کے باہر پھینک رہا ہے۔ اگر آپ مجھے 160 روپے دے دیں تو میں آہستہ آہستہ کر کے 10-10 روپے کر کے اتار دوں گی۔ میں کراچی میں کسی اور کو نہیں جانتی سوائے آپ کے، وہ بھی کالم کی وجہ سے۔ میں نے کہا اوے بیوقوف آدمی، اس نے تجھ سے 160 روپے مانگے تھے، تو نے 300 دے دیے۔ کہنے لگا میں نے بھی تو دتوں میں سے دیا ہے، میں نے کون سا پلے سے دیا ہے۔ اس کو بات کی سمجھ آ گئی تھی۔ یہ نصیبوں کی بات ہے، یعنی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں جو بڑے دھیان سے جاتا تھا، ڈکٹیشن لیتا تھا، کوششیں کرتا تھا جاننے کی۔ میں نے کہا اوئے یہ فقرہ تو میں نے کہیں سنا ہوا ہے۔ کہنے لگا میں نے کچھ کالم لکھے تھے، یہ ان کا معاوضہ تھا، یہ 300 روپے میرے پاس ایسے ہی پڑے تھے، میں نے دے دیے۔ تو کوئی 8 مہینے کے بعد میری پھر اس سے ملاقات ہوئی۔ لاہور آیا تو کہنے لگا وہ جو فلسفہ تیرے بابا کا ہے وہ بڑا خوفناک ہے اور بہت بڑا ہے، اس میں سے تو آدمی باہر ہی نہیں نکل سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں نے اس لڑکی کو 300 روپے دیے تھے تو میری جان عذاب میں پڑ گئی۔ میں ٹوکیو ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا تھا، وہاں مجھے یونیسکو سے خط آیا، تمہارے $1000 ہمارے پاس پڑے ہیں، وہ بتائیں ہم آپ کو کہاں بھیجیں۔ میں نے اس کے جواب میں لکھا میں چونکہ سرکاری ملازم ہوں اور سرکاری حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اس لیے میری گورنمنٹ نے مجھے سارا TADA دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں،
یہ ہماری طرف سے ہے جو سارے پارٹیسپینٹس کو تحفے میں دی ہوئی رقم ہے۔ تو میں نے فوراً خط لکھا کہ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا، وہیں رکھنا۔ اس زمانے میں یہی حالات تھے ڈالر کے جو آج کل چل رہے ہیں، میں وہاں آ کر لے لوں گا۔ اس کی یہ کیفیت ہوئی، اس 1 سال کے اندر اندر یورش ہو گئی پیسوں کی، ایسی جگہ سے آنے شروع ہو گئے کہ اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ 2 سال اس کی یہ کیفیت رہی، پھر وہ وہی ڈنڈا لے کر میرے گھر آیا لڑائی کرنے کو کہ تو نے مجھے یہ بڑی لعنتی بات بتا دی ہے، میں اتنا تنگ آ گیا ہوں اس سے، اتنے پیسے میرے پاس آنے لگے ہیں کہ میں بھرتا نہیں ہوں، اب میں نے دینے بند کر دیے ہیں، خدا نہ کرے میرے سامنے کوئی تڑپ کر مر جائے، میں کچھ نہیں دیتا، یہ تو عذاب ہے، دیتے جاؤ تو آتے جاتے ہیں، دیتے جاؤ تو آتے جاتے ہیں، واٹ از دس؟ میں نے کہا اس کا علم تو مجھے بھی نہیں، میں تو ابھی پوچھ رہا ہوں اور سیکھ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ بات زندگی میں عجیب و غریب دیکھی کہ اگر آپ دیتے ہیں تو وہ لوٹ کر آپ کے پاس آتا ہے، یہ صدائے بازگشت ہے جو کہ لوٹ کر واپس آتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے یہ 70 روپے تھے، اس میں سے میں نے 30 روپے دے دیے، تو میں نے ابھی تھیسس لکھنا ہے، پی ایچ ڈی کرنی ہے، تو بعد میں خرچ کرنے ہوں گے، کہاں سے آئیں گے؟ حالانکہ یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ اب اللہ میاں کا عجیب و غریب سسٹم ہے، وہ یہ کہ جو کچھ آپ دیتے رہتے ہیں وہ کچھ آپ کا جمع رہتا ہے، اور اللہ میاں وہ رجسٹر کبھی نہیں دیکھتا، وہ دوسرا لیجر مانگتا ہے جس میں سے آپ چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں اور پیچھے رہ گیا ہوتا ہے۔ مجھے یاد آ گیا حضرت مجدد الفسانی، وہ بہت سخت اصولی بزرگ تھے، لیکن ایک بات میں ان کی کبھی نہیں بھولتا۔ انہوں نے فرمایا وہ شخص تجھ سے مانگتا ہے، اس کو دے، کیا یہ تیری انا کے لیے کم ہے کہ کسی نے اپنا دستے سوال تیرے آگے دراز کیا؟ بڑے آدمی کی کیا بات ہے؟ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے اور وہی سرچشمہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور عجیب و غریب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو حقدار ہے اس کو بھی دے، اور جو ناحق کا مانگنے والا ہوتا ہے اس کو بھی دے، تاکہ تجھے جو ناحق کا مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بند نہ ہو جائے۔ دیکھیں نا ہم کو کیا ناحق کا مل رہا ہے، اس کی ساری مہربانیاں ہیں، کرم ہے، اور ہمیں اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ ہمیں کہاں کہاں ناحق مل رہا ہے۔ کبھی آپ آرام سے بیٹھ کر اپنی زندگی کو، اپنے کام کو اور اپنے آپ کو بیلنسنگ شیٹ بنانے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا 80-90% تو ایسے ہی آ رہا ہے، یہ میرا استحقاق نہیں بنتا۔ لوگ ایسے ہی روتے ہیں کہ میرا حق، اور میں اپنے حق کی خاطر لڑوں گا اور مروں گا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، بعض اوقات ایسی جگہ سے آ جاتا ہے جہاں آدمی تصور نہیں کر سکتا، بلکہ بیشتر ایسے ہوتا ہے اور آتا چلا جاتا ہے، لیکن آدمی گھبراتا ہے کہ اگر میں کچھ دے دوں گا اور دتے میں سے دے دوں گا کمی ہو جائے گی، ہوتی نہیں، لیکن وہ ہمارے جیسے پڑھے لکھے لوگ سیانے اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ ایک ہمارے ماڈل ٹاؤن میں کلیگر تھا، بہت اچھا، امیر دین کلیگر، ہمارا بہت پیارا تھا، بھانڈے وغیرہ کلی کرتا تھا۔ فوت ہو گیا تو مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کیا کہ امیر علی فوت ہو گیا ہے، اس کی دعا کروانی ہے۔ مغرب کے بعد علاقے کے سب لوگ بلاک میں اکٹھے ہوں، تو ہم ابھی کچھ پڑھ ہی رہے تھے کہ ایک لڑکا آ گیا اور اس نے آ کر کہا جی میرا والد تو بہت بیمار ہے، اس نے امیر علی کلیگر کے لیے دعا بھیجی ہے۔ تو ہم نے کہا دعا بھیجی کیا ہوتا ہے؟ دعا تو آدمی آ کر کرتا ہے۔ اس نے کہا میرا والد اس کا بڑا یار تھا، دونوں بہت پکے دوست تھے، اس کو درد ہے شیاٹیکا پین، وہ چل پھر نہیں سکتا، میں اس کی دعا لے کر آیا ہوں۔ تو ہم نے کہا دعا کیا لے کر آیا ہے؟ ہم لوگ گٹھلیاں وغیرہ پڑھ رہے تھے، اٹھ کے ایک آدمی نے باہر دیکھا تو لڑکا ٹریکٹر لے کر آیا تھا، پیچھے ٹرالا تھا، اور اس کے باپ نے 2 بوری گندم، آٹا، 1 بوری چاول، گڑ کا پورا 1 گٹھا اور اس قسم کی چیزیں تھیں۔ کبھی اس قسم کی باتیں سوچنے کا، دینے کا، بھیجنے کا، یعنی درویش کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ میری بہو ہے، بڑی اچھی، پیاری، نیک، اس کو خیال آیا کہ کچھ خیرات کرنی چاہیے، لیکن اس کو طریقہ نہیں آتا، یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اب کیا کریں؟ خیر وہ اپنا پرس لے کر اور اس میں کچھ پیسے ڈال کر چلی گئی جھگیوں میں، کوارٹرز میں۔ وہاں جا کر کھڑی ہو گئی تو ایک بی بی آئی اس کے پاس، اس نے کہا کڑیے کس طرح آئی ہیں؟ یعنی لڑکی کس کام کو آئی ہو؟ اس نے کہا میں آئی ہوں آپ لوگوں سے ملنے، تو میں کچھ آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا تو اناڑی معلوم ہوتی ہے۔ کہنے لگی ہاں جی۔ کہنے لگی ٹھہر جا، میں تیری مدد کرنی ہوں، یعنی میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ تو وہ جھگیوں میں سے ایک کرسی کھینچ کر لے آئی، کہنے لگی اس پر بیٹھ جا، سانو 5-4 حدیثاں سنا۔
10-12 नेक गल्लां सुना, सानू अच्छे रहन दी तलीम दे ते 1-1 रुपया फड़ा जा सारियां नूं। यानी कहने का मकसद ये था कि आप इस पर बैठ जाएं, हमें 4-5 अहादीस सुना दें, 10-12 अच्छी अच्छी नेकी की बातें सुनाएं, अच्छे रहन सहन की तालीम दें और सबको 1-1 रुपया दे दें। तो असल में यूं बीबी आती होगी और सारी बीबियां ऐसी आती हैं, नेकी भी सिखाती हैं, ये इनका करैक्टर है। इस तरह से भी होता है कि आदमी दादो दहिश में अपना आप भी प्रोजेक्ट करता है। हम जो अपने आबाओ अजदाद से, बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से सुनते आए, किताबों में भी कभी कभी पढ़ने को मिल जाता था, हम अपनी इस सकाफ़त को कहीं रख के भूल गए हैं या हमने दानिस्ता इनसे नज़र बचा ली है, हटा ली है किसी नई तरक्की की जानिब। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हम रख के भूले नहीं हैं और ना ही दानिस्ता नज़र बचाई। हमारी मसरूफ़ियत का आलम कुछ इस तरह से हो गया है कि आप अपने आप को गिरवी रख चुके हैं। हर तरह की मसरूफ़ियत के हाथों ज़रूरी भी गैर ज़रूरी भी आप जांचने और आंकने बैठे होंगे तो आप देखेंगे कि गैर ज़रूरी मसरूफ़ियात ज़रूरी मसरूफ़ियात से कहीं ज़्यादा हैं। मेरा पोता है, इसको हमने स्कूल अभी दाखिल करवाया है, अभी से मुराद छुट्टियों से 4-5 महीने पहले। तो उसे कागज़ तख्ती वगैरह सब कुछ लेकर दे दिया, वो स्कूल जाता रहा आता रहा। तो एक दिन इसके वालिद कहने लगे, यार तुझे स्कूल में दाखिल करवाया है, तू कभी पढ़ता ही नहीं है। कहने लगा, क्या करूं डैडी, टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता डैडी, क्या करूं। हाजरीन में मौजूद एक साहब बोलते हैं, आपकी खैरात से मुझे अपनी दादी का वाक़या याद आया। वो बचपन में हमें कहा करती थीं कि मुट्ठी को आप जितना कस के बंद करें इसमें इतनी चीज़ कम आती है, अगर मुट्ठी ढीली बंद करेंगे तो इसमें ज़्यादा आएगा। तो खैरात देने का भी यही है कि हम जितना अपना पैसा कस के रखते जाएंगे अल्लाह मियाँ इसमें इतनी कमी करेगा। यही तो आज़र कह रहे हैं, ये जो चीज़ें थीं हमारी किस्मत से निकलती जा रही हैं। हाजरीन में मौजूद एक साहब को मुखातिब करते हुए, देखें ना खान साहब ने बात शुरू की, इस वक्त कुछ जिक्र आया तो उन्होंने अपनी तालीम का हवाला दिया, फिर यहाँ के बाबों की बात की जो अनपढ़ लोग होते थे। खान साहब आप इजाज़त दें तो इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। एक, कुछ लोग तालीम याफ्ता होते हैं और कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर तालीम याफ्ता पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो जो हमारे बुज़ुर्ग होते थे, बड़े लोग होते थे, बाबे होते थे, ये पढ़े लिखे लोग होते थे। इनका मुशाहिदा, हर चीज़ को जांचने का इनका तरीका, गहराई में जाना और फिर तज्जिया करना अपने तौर पर, और वो तज्जिया 100% दुरुस्त होता। आपके भी नवासे पोते इन्हीं के हैं, नस्ल चली आ रही है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक सवाल मेरे जहन में आ गया। मैंने आपसे इतनी बातें की तो आप भी मेरी मदद करें कि इंसान जिस शख्स पर तनकीद करता है और जिसमें कीड़े निकालता है और जिसको बहुत बुरा समझने लगता है, क्या ख़ुद इस जैसा होना चाहता है, या आपके मुशाहिदे में आया है कि इसके जैसा हो जाया करता है? हाँ, है तो यही। अगर आप निगाह डालें और देखें, आपका कोई सियासतदान है जो आपकी वजारत दाखिला पर तनकीद कर रहा है, फिर आप देखते हो कि पलटकर ख़ुद वो होम मिनिस्ट्री में आ जाता है ना बात। मैंने ये सवाल आपके सामने पेश किया है, मुझे ये दिक्कत हो रही थी, मगर इर्द गिर्द देखता हूँ कि गरीब आदमी आदमियों पर बड़ी तनकीद करता है, लेकिन हम इनको कोई मार्क्सिज्म वगैरह ला के देंगे कि इसमें तुम्हारी बड़ी बेहतरी होगी, तो वो इसे फेल कर देते हैं। वो ख़ुद चाह रहे होते हैं ख़ुद मौका मिले तो हम भी अमीर हो जाएं। इंसान की फितरत में, लाशऊर में है ना, वो एक बात जो इस तक नहीं पहुंच सकता। बुनियादी तौर पर तनकीद की एक वजह ये भी है, इंसान के लाशऊर में एक बात होती है, कोई एम होता है, गोल होता है, इसको नहीं हासिल कर सकता, जो इसको हासिल कर चुका होता है उस पर वो तनकीद करता है। मसलन लड़कियां देखें, किसी दूसरी लड़की को देखकर कहती हैं, क्या शक्ल इसकी कोजी सी लगती है। अक्सर लड़कियां तो ये कहती हैं, इसके कान छोटे हैं वगैरह, रंग नहीं गोरा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि वो अच्छी नहीं है तो मैं देखता हूँ कि वो तनकीद कर रही होती है, इसका जी चाह रहा होता है कि जो जो कुछ खूबियाँ बयान कर रही हूँ मैं वैसी बन जाऊँ, और इसमें इसको कुछ कुछ खूबियाँ महसूस होती भी हैं। हमारे घरों में रिश्ते वगैरह के लिए जब जाते हैं, जब पूछा जाता है कि आप क्या देख के आई हैं, जवाब मिलता है, अगर मिला जुला कर देखें तो वो खूबसूरत लगती है, एक एक चीज़ तो कुछ भी नहीं थी। लाहौल वाला कुव्वत, ये क्या बात करती हैं, नहीं नुक्स हो तो ठीक थी,
یہ جو کاسمیٹکس کی اتنی بڑی انڈسٹری ہے جو کہ سٹیل کے بعد دنیا میں دوسری بڑی انڈسٹری ہے، تو شاید اس خوف سے تو نہیں پیدا ہوئی کہ دیکھو میں تنقید کرتی ہوں یا کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد مجھ میں یہ چیز پیدا ہو جائے تو میں ذاتی طور پر ایک نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو تنقید کر رہا ہوتا ہے وہ آرزومند اس بات کا ضرور ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ میاں آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ مہربانی، اللہ حافظ۔